میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا جو شخص رزق حلال کماتا رہا لیکن غریب تھا، فقیر تھا، مسکین تھا، محتاج تھا، دنیا قریب بٹھاتی نہیں تھی، دنیا رشتہ کرتی نہیں تھی، جب روز قیامت ہوگا اللہ تعالیٰ 500 سال پہلے، امیروں سے 500 سال پہلے اس غریب کو اپنی جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اس غریب کو جنت کا حقدار صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس دنیا میں غربت تھی لیکن تب بھی ایمان پہ قائم رہا، یہ جنت کا راہی اور حقدار بن جائے گا۔ اور اگر یہ بات سمجھ نہ آئی، یہ سٹیٹس سمجھ نہ آیا، بس پیسے پیسے کے پیچھے دوڑتا رہا، اپنی آخرت کو برباد کرتا رہا، اولاد کی خاطر حرام کماتا رہا، بیوی بچوں کی خاطر حرام کماتا رہا، پھر کیا ہوگا؟ روز قیامت وَهُمْ فِيهَا يَسْتَرِخُونَ، اور وہ جہنم میں جا کے چیخیں گے، پکاریں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، خدایا ہمیں یہاں جہنم سے نکال لے، ہم نے دیکھ لیا تیرے عذابوں کو، سن لیا تیرے عذابوں کو، اخرجنا نعمل صالحا، ہمیں یہاں سے نکال، ساری زندگی پھر نیک عمل کریں گے۔ میرا رب کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اگر سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے تھے، ڈرانے والا بھی تمہارے پاس تو آیا تھا نا، لیکن تم نہ سمجھ سکے۔ اخسؤ فیہا ولا تکلمون، ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاؤ، میں رب سے آج کلام مت کرنا۔ ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کاش کہ تم دیکھ لو مجرم اپنی گردن کو جھکا کے روز قیامت کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، صرف ایک مرتبہ واپس بھیج دے، ہمیں یقین آ گیا ہے تو جو کہے گا ہم مانیں گے۔ کہا جائے گا آج واپس نہیں جاؤ گے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، ہلاکت ہے، تباہی ہے ایسے آدمی کے لیے جو لوگوں پہ انگلیاں اٹھاتا ہے اور ان کو اشاروں سے تنگ کرتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال کو جمع کیا، گن گن کے رکھا، حلال کا کمایا یا حرام کا کمایا، لیکن اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی، صدقات و خیرات ادا نہ کیے۔ جمع مالا وعددا، مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا اور سمجھا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا، مال ہی زندگی ہے، مال سے ہی زندگی ہے۔ اس کی یہ سوچ غلط تھی۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور بالضرور اس کو پھینک دیا جائے گا۔ حطامہ میں کتنی سختی ہے اس لفظ میں، ایک ہے داخل کیا جائے گا، ایک ہے وہ داخل ہوگا، ایک ہے پھینکا جائے گا۔ لَيُنبَذَنَّ، نبض کا معنی ہوتا ہے جب کسی چیز سے نفرت ہو اور اس کو اس طرح ٹوکری میں، ردی میں پھینک دیا جائے۔ میرا رب کہتا ہے ایسا مال کا ہوس کا پجاری قیامت کے روز لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، حطامہ میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کیا پتا توڑ دینے والی شے کیا ہے؟ حطامہ، توڑ توڑ کے رکھ دینے والی۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے جو جسم کو توڑ کے رکھ دے گی۔ ذہن میں سوال آتا ہے آگ تو جلاتی ہے، توڑتی تو نہیں ہے؟ جواب فوراً آتا ہے اگر آگ بہت تیز ہو، کبھی تم گیس ویلڈنگ والے کو دیکھ لینا، جب آگ کی شدت ہوتی ہے اور آگ کی تیزی ہوتی ہے تو وہ لوہے میں بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ جہنم کی آگ اس قدر تیز ہوگی کہ انسان کے جسم میں سوراخ کر کر کے پورے جسم کو توڑ کے رکھ دے گی۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو ضرور پھینکا جائے گا توڑ دینے والی آگ میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کیا پتا جسم کو توڑنے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دل کے اندر تک پہنچ جائے گی۔ عام دل کو قلب کہا جاتا ہے، یہ دل ہے، اس کو قلب کہتے ہیں۔ ایک اس کا اندرونی حصہ ہے، اس کو فؤاد کہتے ہیں۔
اس کی جمع افئدہ ہے. جہنم کی آگ اتنی تیز ہوگی تطلع علی الافئدہ، سینے کو چیر کے، پسلیوں کو چیر کے دل تک پہنچے گی اور دل کو چیر کے اس کے اندر تک پہنچ جائے گی. انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ، لمبا ستون بنایا جائے گا، چاروں طرف سے آگ ہوگی، اس میں بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور اوپر سے سیل بند کر کے اس بندے کو ٹھہرا دیا جائے گا. خدایا یہ دوڑ نہیں سکتا، یہ بھاگ نہیں سکتا، یہ چیخے تو اس کی کوئی آواز نہیں سن سکتا، یہ کرے تو کیا کرے، بھاگے تو کدھر بھاگے. اللہ اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہا ہاں اس کو مال سے اتنی محبت تھی، میں نے اس کو دیا تھا، مال اس کے پاس آیا تھا، لیکن اس نے اس مال سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دی تھی. بس مال اگر میں نے دیا تو میرا کم ہو جائے گا. مال جمع کرنے کی لالچ نے اس کو زکوٰۃ سے دور کیا اور اب اس کو جہنم کے اس عذاب کے اندر آنا پڑ چکا ہے.